السلام علیکم ناظرین، مشکل ڈرامے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فراز کی ماں کہے گی کہ ابھی فی الحال تم نتاشا کو پاکستان آنے سے روکو۔ فراز کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما، اس کی امی مجھ سے ملے بغیر نتاشا کی شادی نہیں کریں گی۔ ماں کہتی ہے بیٹا، 1-2 مہینے میں تمہاری شادی سمین سے ختم نہیں ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ تم انیتا کو تو یہاں آنے سے روکو، یہ بہت ضروری ہے، پھر بھلے وہاں جا کر کچھ بھی کرو۔ ایک طرف ایک دن فراز کی چھوٹی بہن سمین کے کمرے میں آتی ہے، کہتی ہے کہ وہ جو تمہیں منہ دکھائی میں بریسلیٹ ملا تھا وہ مجھے دو، تمہاری اوقات نہیں ہے اس کو پہننے کی۔ یہ کہتے ہوئے سمین کے ہاتھ میں سے وہ بریسلیٹ چھین لیتی ہے۔ سمین کہتی ہے کہ تم اگر مجھ سے پیار سے مانگتی تو میں تمہیں خوشی خوشی دے دیتی، جس پر وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ہے، میرا ہے، اور بھول جاؤ کہ میں اپنی کوئی بھی چیز تم سے مانگوں گی۔ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل جاتی ہے۔ ابھی سمین اپنی نند سے کیا ذلیل ہوتی ہے، اگلے ہی لمحے ساس بھی اس کو ذلیل کر دے گی۔ تمہارے باپ نے میرے شوہر اور تم نے میرے بیٹے کو بیوقوف بنایا ہے۔ سمین کہے گی آنٹی، اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک غلط فہمی تھی۔ ساس کہتی ہے ابھی تم دیکھنا ذرا کس طرح میں اپنے بیٹے اور شوہر کے سامنے تم لوگوں کی سازشوں کو ایکسپوز کروں گی۔ پھر ایک دن الیاس صاحب اپنی بیٹی کے ہاتھ میں وہ بریسلیٹ دیکھتے ہیں جو سمین کو دینے کے لیے فراز کو وہ دیتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بریسلیٹ تمہارے ہاتھوں میں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ جھوٹا الزام لگا دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ یہ سمین کو کہ تم پہن لو، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پہننا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، تم لے لو۔ میں نے تو کہا تھا کہ فراز بھائی کا دل رکھنے کے لیے لے لو، پر یہ اس نے مجھے ہی دے دیا۔ اور وہ سمین کہی کہ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا، نہ میں نے دیا۔ تو وہ رو رو کے جھوٹے جھوٹے آنسو بہا کے باپ کے سامنے اس کو جھوٹا ڈال دے گی، جس پر الیاس صاحب کہیں گے کہ تم یہاں سے جاؤ اپنے کمرے میں، اور مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ سمین بیچاری روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پھر جب فراز آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ سمین اپنے سارے دن کے واقعات سب اس کو بتاتی ہے۔ تو فراز کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے میری امی کی کمپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو ایسا مت کرو، کیونکہ مجھے تم پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہے، اور میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں، اور ان کے خلاف میں ایک بھی برا لفظ نہیں سن سکتا۔ اور اب ادھر حریم اپنی ماں سے بھی صاف صاف یہ کہہ دے گی کہ اب میں کسی کی نہیں سنوں گی، اور نہ ہی میں تمہارے اور ابا کے لائے ہوئے رشتوں کے لیے ہاں بھروں گی، اب میں اپنی مرضی کروں گی۔ حریم کا مقصد اب صرف اور صرف فراز کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اب وہ اسد سے تعلقات بڑھائے گی۔ اسد بھی حریم کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ایک دن اسد حریم کو بس اسٹاپ پر بیٹھا دیکھ کر رک جاتا ہے، اور پھر دونوں وہاں سے ایک ریسٹورنٹ چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی دونوں میں دوستی بڑھ جائے گی، اور ایسے ہی کرتے کرتے آہستہ آہستہ حریم اس اسد کے دل میں جگہ بھی بنا لے گی۔ اسد کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے فراز اور سمین اپنی اس زندگی میں بہت زیادہ ناخوش ہیں۔ حریم کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، اور قسمت نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ آنے والی مزید ڈرامہ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔